مومن میں ایک اہم مضمون بیان کیا گیا ہے، اس صورت کا نام ہے مومن۔ فرعون کو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی تو فرعون کے محل میں اور اس کے درباریوں میں ایک شخص ایمان لے آیا جو فرعونی تھا، یعنی اسی کی قوم میں سے تھا۔ تو اس نے اپنی قوم کو سمجھانا شروع کیا۔ پہلے اپنے ایمان کو چھپایا، اس نے ظاہر نہیں کیا کیونکہ ڈر تھا قتل کر دیں گے۔ تو قوم کو کیسے سمجھایا؟ یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض، دیکھو آج ہمارے پاس حکومت ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ جھوٹے ہیں تو ان پر عذاب آئے گا، اور اگر سچے ہیں اس پہلو پہ بھی غور کرو۔ یعنی ڈبل دعوت کا انداز نا کہ بھئی دونوں آپشن پہ غور کر لو، اگر یہ جھوٹے ہیں تو ان پر بھی عذاب آئے گا، اللہ ان کو چھوڑے گا نہیں، اور اگر یہ سچے ہیں تو پھر ہماری خیر نہیں ہے، اس پہلو پہ بھی غور کرو۔ تم نے یہ کیوں ٹھانی ہوئی ہے کہ ان کو جھوٹا ہی کہنا ہے؟ اس پہلو پہ بھی تو غور کر لو نا۔ تو جب اس نے محل میں اس طرح تقریر کی تو فرعون نے کیا رپورٹ پیش کی؟ فرعون نے کہا ما اریکم الا ما ارا وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، باتیں تمہاری کچھ سمجھ میں آ رہی ہیں لیکن میں جو بات کروں گا نا وہ وہی بات کروں گا جو صحیح ہوگی، اور صحیح یہی ہے کہ یہ جھوٹے ہیں معاذ اللہ۔ میں جو بات کروں گا وہ کیا کروں گا؟ صحیح کروں گا۔ تو وہ اتنی اچھی خبر پیش کر رہا ہے کہ بھائی اس پہلو پہ بھی تو غور کر لو کہ اگر یہ سچے نکلے تو پھر ہمارا ہوگا کیا؟ یہ تو اللہ کے پیغمبر تھے، جنگ ہو گئی ہماری۔ فرعون کیا کہہ رہا ہے؟ ما اریکم الا ما ارا، میں وہی کہوں گا جو میری سمجھ میں آ رہا ہے، اور میں ہمیشہ صحیح بات ہی کہتا ہوں، کبھی غلط بات میں نے آج تک کی نہیں ہے۔ تو ہمارے جتنے بھی حکمران ہیں نا وہ سب یہی کہتے ہیں کہ میں ملک کے وسیع تر مفاد میں وزیر اعظم اور صدر بننا چاہتا ہوں، کبھی بھی میں نے اپنی ذات کے لیے سوچا نہیں ہے۔ تو نعروں سے نہیں ہوتا، حقائق کو دیکھ کے فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو پھر اس شخص نے اپنی قوم کو سمجھایا، انی اخاف علیکم یوم التناد یوم تولون مدبرین ما لکم من اللہ من عاصم وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ، مصر میں یوسف علیہ السلام بھی آ چکے ہیں، تم نے ان کا بھی انکار کیا اور وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ فرعون نے کچھ نہ سنی اور کہا کہ حامان میرے لیے ایک سیڑھی بناؤ، میں دیکھنا چاہتا ہوں آسمان پہ چڑھ کے کہ موسیٰ کا رب ہے کہاں۔ الٹی الٹی باتیں شروع کر دیں بدبخت نے۔ جب یہاں تک نوبت آئی تو اس شخص نے کیا کہا؟ اتبعونی یا قومی انما هذه الحیات الدنیا متاع، دیکھو یہ دنیا کی زندگی تھوڑے دن کی ہے، آج یہ محل، یہ دربار اور یہ جاہو جلال یہ ویسے بھی ایک دن ختم ہو جائے گا۔ اگر موسیٰ کی مخالفت میں عذاب نہ بھی آیا تو یہ ویسے ہی ہر عقل مند آدمی اس دنیا کے دار فانی ہونے کو سامنے رکھتا ہے، اس کے بعد آگے معاملہ چلتا ہے۔ جب تک دنیا کا فانی ہونا سمجھ میں نہیں آئے گا آگے کوئی بھی چیز سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اس نے کہا یہ ختم ہونے والی ہے بھائی، اتنی نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ نہیں رہے گی، ہم سے پہلے بڑے بڑے بادشاہ ہیں۔ اور پھر ترغیب دی اور پھر کہنے لگا وَيَا قَوْمِ مَالِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ، اپنے ایمان کو ظاہر کر دیا پھر اس نے، اور کہنے لگا مجھے کیا ہو گیا کہ میں تمہیں جنت اور نجات کی طرف بلا رہا ہوں، وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، اور تم مجھے جہنم کی آگ کی طرف بلا رہے ہو، پیغمبر کی مخالفت کیسے کروں میں؟ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، عن قریب میری باتیں تمہیں یاد آئیں گی، عن قریب میری باتیں تمہیں یاد آئیں گی۔ اور میں نے اپنے ایمان کا اظہار کر دیا، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میرے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ میں اللہ کی سپرد کرتا ہوں، میں تیار ہوں ہر قسم کی سزا کے لیے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، فرعونیوں نے اس کے خلاف بری تدبیریں کی اور اللہ نے ان بری تدبیروں سے اس شخص کو بچا لیا۔ کیسا مبارک شخص تھا فرعون کی قوم کا کہ اللہ نے اس پہ پورے 2 رکوع نازل کیے ہیں، اس کی پوری تقریر ہے، یہ تو خلاصہ ہے نا، میں پورا تقریر نہیں سنا سکتا اس کی، کیسا مبارک۔ اور اللہ نے ابتدا کیسے کی؟ وقال رجل مؤمن من آل فرعون، فرعون کی قوم کے ایک مومن شخص نے کہا یکتم ایمانہ، جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، کیونکہ اس کی قربانی بہت بڑی تھی، اس نے درباری ہو کے فرعون کے محل میں ہو کے حکومت میں شریک ہو کے بھی حکومت کو ٹھکرایا، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اور پوری قوم سے ٹکر لے کے ان کے سامنے اڑ گیا۔ اللہ کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے قرآن میں اس کا تذکرہ کیا۔ جو بھی پوری قوم سے ہٹ کے مخالفت کرتا ہے نا دین کے معاملے میں، خامخواہ کی مخالفت نہیں، دین کے معاملے میں، تو ہم دیکھتے ہیں قرآن اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے۔ جیسے بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا جاؤ جا کے قوم عمالقہ سے لڑو، تو وہ قوم کہنے لگی، بنی اسرائیل کہنے لگے بڑے لمبے چوڑے لوگ ہیں، ہم نہیں لڑ سکتے۔ تو 2 آدمی تھے نیک، پوری قوم ایک طرف، ان 2 نے کہا کہ کیوں نہیں لڑو بھائی، تو قرآن نے ان 2 کا تذکرہ کیا، کیونکہ پوری قوم نہیں لڑ رہی، 2 کو خیال آ رہا ہے کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہیں ہم، تو قرآن نے کہا وقال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہما، فرمائے 2 شخص کھڑے ہوئے جن پر اللہ کا انعام تھا،
وہ اللہ سے ڈرتے تھے. انہوں نے اپنی قوم کو سمجھانا شروع کیا کہ تم چلے جاؤ, طاقتور ہیں, لیکن جب اللہ نے مدد کا وعدہ کیا ہے تو تم غالب آؤ گے, ڈرو نہیں. تو چونکہ وہ بھی خاص ان کا مجاہدہ تھا نا, تو اللہ نے ان کا نام بھی قرآن میں الگ سے بول لو بھائی ذکر کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ مخالفت میں جب دین پہ چلنا مشکل ہو تو قدر بھی اسی وقت ہوگی دین پہ چلنے. جب دین پہ چلنا آسان ہو تو بھی ٹھیک ہے, لیکن جب مشکل ہو تو پھر مزہ تو اسی وقت آتا ہے جب چلنا کیا ہو, مشکل ہو. سب مخالفت کر رہے ہیں, پھر انسان دین پہ چلے تو پھر ہے فائدہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو بچا لیا. وحاق بآل فرعون سوء العذاب, اور فرعون اور اس کے آل کو سخت عذاب نے گھیر لیا. وہ سخت عذاب کیا ہے؟ النار, وہ ہے آگ. یعرضون علیہا غدوا وعشیا, اس آگ میں اس کو صبح بھی جلایا جاتا ہے اور شام کو بھی جلایا جاتا ہے. یہ تو برزخ میں عذاب ہے. ویوم تقوم الساعہ, اور جس دن قیامت قائم ہوگی, ادخلوا آل فرعون اشد العذاب, حکم ہوگا کہ اس سے بھی زیادہ سخت عذاب میں یعنی جہنم کی آگ میں اس کو داخل کر دو. اس سے بھی پتہ چلتا ہے قبر کے عذاب کا. قرآن نے قیامت سے پہلے فرعون کے عذاب کا ذکر کیا, اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قبر کے عذاب کے لیے قبر میں دفن ہونا ضروری نہیں ہے. فرعون کی لاش تو رکھی ہوئی ہے, لیکن اللہ فرماتے ہیں صبح بھی آگ میں جلایا جاتا ہے اور شام کو بھی. اللہ تعالی ہم سب کو اس آگ سے محفوظ رکھے.